جو محبت اور عشق کی فلسفی ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، اسی پہ شاید حافظ مظہر الدین نے یہ کہا تھا کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ تو حضرت اقبال تو اس محبت کی معراج پہ پرواز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت اقبال کو زندگی بھر مدینہ طیبہ میں جانے کا موقع نہیں مل سکا، لیکن ان کی فکر سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ زندگی بھر ایک لمحے کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلے۔ حتیٰ کہ جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویسٹ گئے، وہاں بڑے بڑے دانشور تھے، بڑے بڑے مفکر تھے، بڑے بڑے مصلح تھے، لیکن اس سب کے باوجود حضرت اقبال کی جو وابستگی اور آپ کی محبت کا جو مرکز تھا، تو آپ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ کوئی شخص اس ابہام میں نہ رہے کہ جو اعلیٰ تعلیم ہے یا جو دانائی ہے، جو وزڈم ہے، جو بصیرت ہے، دانش مندی ہے، یہ شاید ویسٹ سے ملتی ہے، یہ شاید یورپ سے ملتی ہے۔ تو آپ اس بات کی نفی کرتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ اور نجف اشرف وہ جگہیں ہیں کہ اگر انسان کو وہاں کی مٹی کا سرما مل جائے تو یہ اس کے لیے کائنات کی سب سے بڑی متاع ہوتی ہے۔ بے شک۔